بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل. وقال سبحانه وتعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. وقال عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. بزرگان محترم، سابقہ جمعے میں جو باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں، قرض، یا یوں کہہ لیں کہ قرض حسنہ کے تعلق سے لینا دینا یا قرض کے لین دین کے اعتبار سے لوگوں کی کتنی قسمیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائیں۔ وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا کہ وہ شہداء کے درجے تک پہنچ جاتے ہیں۔
یہ باتیں بڑی تفصیل کے ساتھ سابقہ جمعے میں ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ آج کا جو تذکرہ ہے، جو آپس کا مذاکرہ ہے، یہ سابقہ جمعے کی دوسری قسط ہے۔ انشاءاللہ کوشش یہ کریں گے کہ آخر وہ کیا وجوہات ہیں، وہ کیا اسباب ہیں کہ جن کی بنیاد پر انسان اپنے نفس کے سامنے اتنا کمزور بے بس ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی طاقت سے باہر خرچ کر کے قرض کے بوجھ کے تلے دب کر بے سکونی کی زندگی گزارتا ہے۔ اور یہ بھی کوشش کریں گے کہ شریعت اسلامیہ نے قرآن کی آیات میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں ان اسباب یا ان وجوہات کا کیا حل بیان کیا ہے، اور پھر ایسے ماحول میں اسلامی طرز زندگی، اسلامک لائف اسٹائل کیا ہونا چاہیے، یہ باتیں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گی۔ سابقہ جمعے میں یہ بات ہمارے سامنے آئی، قرآن و حدیث کے بیان کے مطابق قرض ہر انسان کو اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کیونکہ دنیا میں تمام مالدار اللہ نے نہیں بنائے۔ یہ تو اللہ رب العزت والجلال کا قانون ہے کہ کسی کو 4 ملتے ہیں تو کسی کو 2، کسی کو 2 ملتے ہیں تو کسی کو کچھ نہیں ملتا۔ وہ صبح کماتا ہے، دوپہر کا کھانا کھا لیتا ہے، دوپہر میں کماتا ہے، شام میں کھانا کھا کر اپنی بھوک کو مٹا لیتا ہے۔ یہ دنیا کا نظام ہے، اور قرآن مجید کے بیان کے مطابق اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو بیان فرمایا کہ اگر تمام مالدار ہی ہوتے، تمام کے پاس مال کی وسعت ہی ہوتی، کسی کو رزق کی تنگی نہ ہوتی، تو اس دنیا میں فساد ہوتا، آپس کا بگاڑ ہوتا، تکبر اپنے عروج پر ہوتا، کبر اپنی انتہا کو پہنچ جاتا۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ اس نے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ انسان کو ایک موقع پر دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے، جس کے سامنے اس نے کسی ضرورت کے لیے ہاتھ پھیلایا ہے، وہ دینے والا کبھی نہ کبھی اس سے بھی کچھ مانگ لیتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام قدرت ہے جو انسان کو سمجھ میں نہیں آتا، جس کو علماء کی زبان میں، یوں کہیں کہ شریعت کی زبان میں تکوینی نظام کہا جاتا ہے۔ کوئی مالدار کیوں بنا، اس کی حکمت اللہ کو معلوم ہے۔ کسی کو مولا نے غریب کیوں پیدا کیا، وہ رب جانتا ہے۔ کسی کو اتنا کیوں دیا کہ وہ زکوٰۃ کے ذریعے سے سینکڑوں خاندانوں کے پیٹ کو پالتا ہے، اللہ جانتے ہیں۔ ہاں، انسان ظاہری اسباب تو بیان کر سکتا ہے، مگر اس کی حقیقی وجوہات سوائے رب العالمین کی کوئی نہیں جانتا۔ تو بہرحال اسلام نے یہ سکھلایا کہ ضرورت پڑی، آپ کے ایک بھائی نے آپ کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے آپ کو قرض دے دیا۔ اسلامی اصول یہ کہتا ہے کہ آپ وقت پر ادا کریں، اللہ نہ کرے اچانک حالات آ جائیں کہ جس
تاریخ کا وعدہ کیا تھا، کسی حادثے کی بنیاد پر انتظام نہیں ہو سکا یا کسی وجہ سے انتظام نہیں ہو سکا، تو رب العالمین کا قانون صرف قرض لینے والے کے لیے نہیں ہے، وہ قرض دینے والے سے بھی کچھ کہتا ہے کہ چلو تم نے قرضہ دیا 40 دن کے وعدے پر، 20 دن کے وعدے پر، اب سامنے والے نے جس تاریخ کا وعدہ کیا تھا انتظام نہیں ہو سکا، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، تمہارا حق بنتا ہے جس تاریخ کا وعدہ کیا گیا اس پر مانگنے کا، مگر اخلاق یہ ہے کہ سامنے والے کی حالت کو دیکھ کر کچھ مہلت اور دے دو۔ ایک صحابی ہیں، انہوں نے دوسرے صحابی سے قرضہ لیا، اب مسجد نبوی میں دونوں کی ملاقات ہو گئی، اتفاق سے تاریخ بھی وہ جس کے اوپر وعدہ کیا گیا، انہوں نے قرض مانگا، انہوں نے کہا کہ جتنا مال مجھ پر تمہارا قرض ہے وہ پورا میں انتظام نہیں کر سکا، آدھا میرے پاس موجود ہے، میں آدھا دینے کی ابھی قدرت رکھتا ہوں۔ اب انہوں نے پورے قرض کا مطالبہ کیا اور مانگنے والے صحابی کی آواز ذرا اونچی ہو گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جتنے حجرے ہیں جہاں پر امہات المؤمنین ہم سب کی مائیں رہا کرتی تھی، اللہ کے نبی بھی اسی حجرے میں تھے، ان میں سے کسی ایک میں آپ کی کانوں میں وہ آواز پڑی، آپ نے ان صحابی سے کہا کہ ان کا قرض ادا کرو، باہر نکل کر آئے، بلکہ روایت کے اندر آتا ہے پردے کے کنارے سے جھانک کر یوں ارشاد فرمایا، جن پر قرض تھا انہوں نے کہا اللہ کے نبی میرے پاس اتنا انتظام ہے، میں فی الحال اتنا ادا کر سکتا ہوں، میری طاقت فی الحال اتنے کی ادا کرنے کی، ہاں یہ سچ ہے کہ میں نے وعدہ کیا تھا، مگر کوشش کے باوجود میں پورے قرض کا انتظام یا پورے قرض کی ادائیگی کا انتظام نہیں کر سکا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو جملہ فرمایا وہ سننے کے قابل، آپ نے ان صحابی سے جنہوں نے قرض دیا تھا ان سے کہا تم آدھا معاف کر دو، وہ تو صحابہ تھے، اللہ کے نبی کی نے جو حکم ارشاد فرما دیا انہوں نے کبھی وجہ بھی نہیں پوچھی، ان صحابی نے بیک وقت اسی جگہ یوں کہا اللہ کے نبی آپ نے کہہ دیا میں نے مان لیا، میں نے آدھا بھی معاف کر دیا۔ اب اللہ کے نبی نے جن صاحب کے اوپر قرض تھا ان سے کہا اب جو آدھا تمہارے پاس ہے ابھی ادا کرو، اس کو انتظار نہ کراؤ۔ اس میں سب کے لیے نمونہ ہے، دینے والے کے لیے بھی، کہ دل اتنا سخت نہ ہو جائے کہ تم بالکل انسانیت کے درجے سے اتر کر کسی اور درجے پر آ کر جس کے اوپر قرض ہے اس پر ظلم کرنے لگو۔ ہاں تمہارا حق ضرور ہے، مگر اخلاق بھی کچھ کہتے ہیں، انسانی روایات کا بھی کچھ مطالبہ ہوتا ہے، اس میں سب کے لیے سبق موجود ہے، اور اس میں سبق یہ بھی ہے کہ جو مقروض ہے جس نے قرض لیا ہے اگر پوری یا جتنی رقم کا انتظام ہوا جھوٹ نہ بولے، جھوٹی قسموں پر قسمیں نہ کھائے، وعدے پر وعدہ نہ کرے، بلکہ یوں کہیں کہ وعدہ خلافی پر وعدہ خلافی نہ کرے، صاف کہے میں نے آپ سے ایک رقم لی تھی اور یہ آپ کا احسان تھا کہ آپ نے میری ضرورت کے موقع پر اس رقم کا انتظام کیا، میں نے آپ سے فلاں تاریخ کا وعدہ کیا، آپ نے مجھے وعدہ دیا، مہلت دی، مگر میں کوششوں کے باوجود انتظام نہیں کر سکا، فی الحال یہ حاضر ہے آپ اسے رکھ لیں۔ یہ صحیح اسلامی اصول ہے۔ اسلامی اصول نعوذ باللہ یہ نہیں ہے کہ سامنے والا آپ سے مانگنے کے لیے آپ کے دروازے کے چکر لگائے، آپ کے فون پر بار بار کالز کرے، آپ کال ریسیو نہ کریں، یہ اسلامی اخلاق ہرگز نہیں ہو سکتے، بلکہ
حالات انسان کے قابو میں نہیں ہوتے. انسان کی قدرت میں کیا ہے؟ لیس للانسان الا ما سعى. کوشش کرو، سچی کوشش، جھوٹ نہ ہو، سچی محنت. میں نے قرض لیا ہے، میں ادا کروں گا. اللہ نہ کرے یہ ہو جائے تو پھر ان حالات میں یہ قانون ہے. مگر کسی کا قرض لے کر چھپ جانا، کسی تنظیم کا ذمہ دار ہو کر دوسرے ذمہ داروں کی اجازت سے اس مال کو استعمال کر لینا اور وعدے پر واپس نہ کرنا، یا عمارتوں کا بنانا اور عمارتوں میں فضول خرچی کرنا، پروگرام کرنا، شادیوں کے ہوں یا کسی اور طرح کے پروگرام ہوں، اس کے بعد قرض میں ڈوب جانا، یہ آخر ہوتا کیوں ہے؟ کیوں ایسا ہے کہ آج ہمارا اور بالخصوص ہمارے شہر کا مسلم معاشرہ، ہمارے شہر کی مسلم سوسائٹی کے تقریباً 70 سے کچھ کم کہہ لیں یا 70 کہہ لیں اتنے فیصد افراد لاکھوں کے قرض میں کیوں دبے ہیں؟ کیا اسباب ہیں؟ کیوں ایسا ہوا؟ حالانکہ مسلمان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی وسعت، اپنی طاقت سے زیادہ خرچ نہیں کیا کرتا. جو ہوتا ہے اسی پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا. ایسے موقع پر خوب غور سے سنیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث شریف یاد آتی ہے، اور آپ نے سنا بھی ہوگا. آپ نے ارشاد فرمایا، اور یہ زندگی کا بہت بڑا اصول بھی ہے. جس شخص نے یہ حدیث جو میں ابھی آپ کے سامنے اللہ کے نبی کی ذکر کرنے جا رہا ہوں، یہ ایک ایسا زندگی کا رول اور اصول ہے، اگر اس کو اپنی زندگی کا جز بنا لیا جائے اور ایسا اپنے اندر اتار لیا جائے کہ موت تک بھی عادت ہم سے جدا نہ ہو، تو رب کعبہ کی قسم انسان کی زندگی سے یا مسلمان کی زندگی سے کوئی سکون کو چھین نہیں سکتا. یہ ناممکن ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی اس حدیث پر عمل کرے اور اس کے گھر میں سکون نہ ہو. ناممکن ہے یہ بات. اللہ کے نبی نے فرمایا، تمہاری نگاہ، اس بات کو آپ نے مختلف موقعوں پر ارشاد فرمایا کہ تمہاری نگاہ، ایک جگہ فرمایا اذا نظر احدکم، تم میں سے کوئی کسی ایسے کو دیکھ لے من فضل علیہ فی المال والخلق، جس کو اللہ نے بے پناہ کمال دیا، اس کی اولاد بھی بہت ہے، پھلتا پھولتا خاندان، کروڑوں میں کمانے والے، ملینز آف ملینز کے مالک وہ لوگ. اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے دیکھا، تمہاری نگاہ پڑی، اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہارے ذہن میں کیا خیال آنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ، اس کو بھی دیکھ لو، بلکہ آسان اور لوکل زبان میں ترجمہ کیا جائے کہ اس کو بھی دیکھ لو جو فٹ پاتھ پر زندگی گزار رہا ہے. یہ اتنا قیمتی اصول اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کی قیمت کو وہی جان سکتا ہے جو اس پر عمل کرے. کسی کے فنکشن میں گئے، ہم نے بھی کپڑے پہنے، اوروں نے بھی کپڑے پہنے، ہم نے بھی 3 پیس کا سوٹ پہنا. میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور اللہ کرے کہ میں وہاں تک پہنچ سکوں. ہم نے بھی کپڑے پہنے، آپ نے بھی کپڑے پہنے. اب کسی نے ذرا مہنگا سوٹ پہن لیا، کپڑا بہت قیمتی ہے. اب میری اتنی طاقت اور قدرت نہیں ہے کہ اتنی قیمت کو میں برداشت کر سکوں. اب بگاڑ آتا کہاں سے؟ اپنے پاس انتظام نہیں، اگر کمانے والے نہیں ہیں تب تو ہے ہی نہیں انتظام. اگر ہاتھ کی کمائی سے ہم کھا بھی رہے ہیں، ہماری طاقت کم ہے، پھر بھی اس کپڑے کو ہم خرید نہیں سکتے.
اب بگاڑ کہاں سے آتا ہے؟ اگر بچہ نابالغ ہے اور ماں باپ پر اس کے تمام اخراجات کی ذمہ داری ہے اور ماں باپ نے اس کی صحیح تربیت نہیں کی ہے تو پھر مطالبہ کیا آتا ہے؟ چاہے وہ بچہ یہ نہیں دیکھتا باپ کی کمائی کا سرکل کیا ہے، میرے والد کتنا مہینے میں کماتے ہیں، گھر کے کتنے اخراجات ہیں، وہ کچھ نہیں دیکھتا، میرے اسکول یا کالج یا ٹیوشنز کی فیس کتنی ہے، باپ گھر کو کیسے چلاتا ہے، اس کے سامنے کچھ نہیں رہتا، اس کے سامنے صرف ایک چیز رہتی ہے، کچھ بھی ہو جائے ابا جان یا امی جان مجھے فلاں قسم کا کپڑا چاہیے، بس کچھ نہیں۔ بلکہ اور آسان کر دوں آپ کے لیے اور میرے لیے بھی آسان ہو جائے، ہر سال کسی ایک خاص کمپنی کے موبائل فون لانچ ہوتے ہیں، ان کو مارکیٹ میں خاص تاریخ پر اتارا جاتا ہے، جو اس سال کے واقعات آئے وہ ایسے کہ دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ایک 16-17 سال کا بچہ، ماں گھر میں جھاڑو پونچھا، بہت لوکل زبان میں کہہ رہا ہوں آپ سے، برتن دھو کر گھر کو چلانے والی ہے، وہ بیٹا کسی کو دیکھ کر آیا اور اس نے آ کر ماں سے کہا مجھے وہ چاہیے، ماں نے نہیں دلایا، اس نے 5 دن تک کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ ماں کا دل تو ماں کا دل ہوتا ہے، ماں کا دل تو ایسا ہوتا ہے۔ ابھی پڑوسی ملک میں 8 دن پہلے ایک ایسا واقعہ ہوا کہ ماں کی محبت کا اندازہ آپ لگائیں گے، غصے میں ایک بیٹے نے اپنی ماں پر کلہاڑی سے حملہ کیا، ماں اتنی زخمی ہو گئی کہ پڑوسی اسٹریچر پر ڈال کر اسے ہاسپٹل لے کر جا رہے ہیں، دم ٹوٹنے والا ہے، آخری سانسیں نکل رہی ہیں، تب بھی ماں کے الفاظ اس مارنے والے بیٹے کے لیے یہ ہیں، میرے بیٹے کو کہنا میں نے معاف کر دیا اور تم بھی معاف کر دینا، وہ ذرا جذباتی میں مار دیتا ہے۔ یہ ماں کی محبت ہے۔ اب اس بچے نے 5 دن تک کھانا نہیں کھایا، اس ماں نے جو گھروں کو پہنچ کر صاف صفائی کر کے، جو گھروں میں کام والی کا کام کر کے کچھ رقم کماتی ہے، اس نے اس بچے کے لیے موبائل فون لے کر دیا، قسطوں پر، سود پر لے کر دیا۔ میں آپ کو صرف اتنا سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بگاڑ، یہ قرض کا بگاڑ کہاں سے آتا ہے؟ جب خواہشات بڑھنے لگتی ہیں، جب نفسانی خواہشات اتنی بلند ہو جاتی ہیں کہ ان کی کوئی حد نہیں رہتی، اور بیچ میں ایک جملہ یاد رکھیں، اللہ والوں نے بڑا قیمتی جملہ کہا کہ دنیا کی خواہشات کبھی بھی پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس چیز کو بڑے آسان انداز میں فرمایا، کیا فرمایا؟ لا یملأ جوف لابن آدم الا التراب۔ ایک جگہ فرمایا لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، آپ نے فرمایا آدم کے بیٹے کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ یہ خواہشات جو آتی ہیں دماغ میں، دل میں، خدا کی قسم کوئی پورا نہیں کر سکتا، کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو فرما کر گئے وہ غلط ہے۔ آپ نے ایک جگہ یہاں تک فرمایا سمجھانے کے لیے، ایک انسان سونے کے ایک باغ کا مالک بن جائے، اگلے دن جب وہ صبح اٹھتا ہے تو کیا نیت کرتا ہے؟ ایک باغ اور مل جائے، ایک جنگل اور مل جائے۔ یہ خواہشات اتنی لمبی چوڑی ہو جاتی ہیں، کوئی بھی ان کو ختم کر ہی نہیں سکتا۔ ہاں ختم ہو سکتی ہے، لگام لگ سکتی ہے جب اس اصول کو اپنایا جائے جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہاری نگاہ کسی مالدار پر پڑے تو خدا کے بندے اس کا جیسا بننے کی کوشش مت کر، تیرے دل کو سکون نہیں مل رہا، قرار نہیں آ رہا، تو دیکھ فٹ پاتھ پر زندگی گزارنے والے کو اس کی حالت کیا ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ
کہتے ہیں میں مسجد سے نکلا، اب اتفاق سے حالات ایسے تھے، شیخ سعدی فرماتے ہیں میرے پیروں میں چپل نہیں تھے، میرے دل میں خیال آیا اللہ میں تیرے دین کے لیے کتنی محنت کرتا ہوں، میں تو تیری نافرمانی بھی نہیں کرتا، اتنا تو حق بنتا ہے کہ تو مجھے اتنا دے کہ میں چپل خرید لوں۔ کہتے ہیں یہ خیال آیا، ایک قدم آگے رکھا، میری نگاہ ایک ایسے انسان پر پڑی جس کے دونوں پاؤں ہی نہیں تھے۔ کہتے ہیں کہ میں فوراً واپس مسجد آیا، 2 رکعت شکر کی نماز ادا کی اور اللہ سے عرض کیا مولا جتنا تو نے دیا اس پر بڑا شکر ہے، میرے پاس تو چپل نہیں، کم از کم پیر تو ہیں، اس کے پاس تو پیر بھی نہیں ہے۔ اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْ، جو تم سے کم ہے اس کو دیکھو، دنیا کے معاملات میں جو تم سے کم ہے اس کو دیکھو، مالدار کے پیچھے مت دوڑو، یہ پیٹ کی آگ کبھی نہیں بھر سکتی، تم قرض لوگے، لوگوں کے طعنے سنو گے، رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، بھائی جو سگا ہے خون کا رشتہ ہے اس سے رشتہ ختم ہو جائے گا۔ ان خواہشات کو لگام لگاؤ، اور اگر تم نے خواہشات کو لگام نہ لگائی ایک وقت وہ ہوگا کہ قرض پر گزارا کرو گے، ایک حد وہ آئے گی کہ تم قرض لوگے وہ بھی سود پر۔ یہ تبھی ہوتا ہے جب خواہشات پر لگام نہیں ہوتی۔ مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے، کسی کا فون دیکھ لیا، یہ میں بالکل لوکل آپ کو مثالیں دے رہا ہوں کہ جہاں سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے، کسی کا فون دیکھ لیا کہ اچھا قیمتی فون ہے، اپنی طاقت نہیں ہے، پرسنل کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ اس کو خرید سکیں، مگر نہیں، قرض لے کر، ماں باپ سے چھپ کر، یا شادی شدہ ہیں تو بیوی سے چھپ کر، قرض نہیں ملا، سود پر قرض لے کر فون کو خریدا۔ کیا کر لیا آپ نے؟ کون خوش ہوا؟ کس کو دکھا دیا؟ چند تعریفوں کے جملے سننے کے لیے، لوگوں کی نگاہ میں بڑے موبائل فون کا مالک بننے کے لیے، چند لوگوں سے تعریف کروانے کے لیے، کسی کے کپڑے دیکھ لیے۔ بلکہ ہمارے شہر میں ایک چلن اور چلا ہے گاڑی کا، کسی کی گاڑی دیکھ لی، وہ نام بھی مجھے نہیں معلوم جو آج کل بہت چل رہا ہے، کسی کی گاڑی دیکھ لی، نہیں اب ایسی لینی ہے۔ خدا کی قسم نام لینا مناسب نہیں ہے، اگر اجازت ہوتی نام بھی لیتے۔ ہم ایسے دوست و احباب کو جانتے ہیں کہ جن کو اللہ نے اچھی گاڑی دی تھی اور ان کے پاس یا ان کے لیے کوئی ضرورت گاڑی خریدنے کی نہیں تھی، انہوں نے پھر بھی سود پر قرض لے کر گاڑی کو خریدا۔ یہ کیا ہے؟ جب ہم خواہشات کو بے لگام چھوڑ دیتے ہیں، جب ہم نفس کے اوپر کنٹرول نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو دین لے کر آئے، ایسے موقعوں پر معلوم ہوتا ہے اس دین کی قیمت کیا ہے۔ وہ ایک موقع پر ہاتھ کو پکڑ لیتا، مت جاؤ، اس کے پیچھے مت بھاگو، یہ چیز ایسی ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ قارون سے بڑا مالدار کون اس دنیا میں ہوا؟ کیا نتیجہ ہوا؟ کیا ملا؟ کچھ نہیں۔ زیادہ سے زیادہ کیا ملے گا؟ زیادہ سے زیادہ انسان اس حد تک پہنچ جاتا ہے جب زیادہ بڑا مالدار بنتا ہے سوائے تکبر کے کچھ نہیں ملتا، اور اتنا تکبر کہ وہ چھوٹے آدمی کو تو کچھ سمجھتا بھی نہیں ہے۔ چھوٹا آدمی آ کر اس کے گھر کے دروازے کی گھنٹی یا بیل بجائے تو باہر خود نہیں آتا، بچوں کو بھیجتا ہے۔ میرے بھائی، ان خواہشات پر لگام اگر نہ لگائی گئی تو انسان قرض میں 100% ڈوبتا ہے، کوئی نہیں بچا سکتا۔
یہ دنیا کیا ہے؟ دنیا چند روزہ ہے، بس چند دن ہیں۔ 50 سال 60 سال، کسی کو زیادہ سے زیادہ آج کے زمانے میں ملی تو زیادہ سے زیادہ 70-80 سال۔ آخرت تو ایسی ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ چھوٹی زندگی کے پیچھے اتنی بڑی تباہ کاریاں ہم مول لے لیں، اور قرآن مجید نے اسی کو تو کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، لوگو تمہیں ہلاک کر دیا تمہاری خواہشات نے، تم مال کے بڑھانے کے پیچھے بھاگتے رہے، تم نے یہاں سے قرض اٹھایا بزنس کو شروع کرنے کے لیے، تمہارے پاس نہیں تھا، تمہیں ضرورت نہیں تھی، تم سود پر لے کر آئے، تم مال کو بڑھانے کے پیچھے بھاگتے رہے، یہ بھی میرا ہو جائے وہ بھی میرا ہو جائے، گاڑی شہر میں سب سے اچھی میرے پاس ہو، فون سب سے اچھا شہر میں میرے پاس ہو، میری زندگی کے گزارنے کا طریقہ، میرا طرز زندگی، میرا لائف سٹائل سب سے اعلیٰ ہو، تم یہ کرتے رہے، انجام کیا ہوا؟ قرآن کہہ رہا ہے حتی زرتم المقابر، تم قبرستان پہنچ گئے۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ جو کر کے آئے کلا سوف تعلمون، پتہ لگے گا کس کس کا لے کر آئے، کس کس کا ادا نہیں کیا۔ ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش تمہیں موت کا یقین ہوتا تو یہ نہ کرتے، یہ نہ کرتے تم۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ بڑے محدثین میں گزرے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے اجل شاگردوں میں ہیں، جس کو عربی زبان میں انگلش زبان میں کہتے ہیں گریٹ اسٹوڈنٹس، بہت بڑے شاگردوں میں امام اعظم کے، اور ایسے اللہ کے بندے کی جن کا نام بڑے احترام سے لیا جاتا ہے علمی حلقوں میں۔ شروع کی زندگی آپ شاید نہ جانتے ہوں کیسی تھی، شراب پینے والے، چوراہوں پر بیٹھ کر ساز بجانے والے۔ ایک دن اچانک ایسی بیٹھے ہوئے اپنی سارنگی کو بجا رہے ہیں کہ اچانک بعض جگہ لکھا ہے کہ آسمان سے آواز آئی، بعض نے یوں بھی لکھا ہے کہ غیب سے آواز آئی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کی یاد سے آباد ہو جائیں؟ اس آیت کا ایسا اثر ہوا، زندگی میں ایسی تبدیلی آئی کہ آسمان سے دنیا اور دنیا سے آسمان ہوا۔ اتنی بڑی تبدیلی آئی کہ ہارون رشید خلیفہ ہے، اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھے ہیں، اچانک شہر میں شور اٹھا، بہت زور کا شور۔ خادم کو بھیجا، دیکھو تو صحیح کسی نے حملہ تو نہیں کیا، مسئلہ کیا ہے؟ خادم نے آ کر جو بیان کیا کہ کچھ نہیں امیر المؤمنین، حضرت عبداللہ بن مبارک ہمارے شہر میں آئے ہیں، تو لوگوں نے استقبال کیا۔ اس استقبال کے دوران حضرت عبداللہ بن مبارک کو چھینک آئی، انہوں نے الحمدللہ کہا، تقریباً 70,000 لوگوں کے مجمع نے ایک ساتھ یرحمک اللہ کہا، جس کے شور کی آواز آپ تک پہنچی ہے۔ اور بیان کرنے والا یہ کہتا ہے کہ یرحمک اللہ کی آواز اتنی زوروں سے آئی کہ بعض لوگ تو ڈر گئے کہ خلیفہ کا محل گر جائے گا۔ یہی عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ مجھے خاندانی مالدار تھا، میں جس کو دیکھتا اس نے مجھ سے اچھا کپڑا پہنا ہے، میں کوشش کرتا اس سے اچھا خرید کر لاؤں، جس کو دیکھتا، جو چیز دیکھتا سب سے اچھی میرے پاس ہو، یہ خواہش میری رہتی تھی۔ مگر کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی کی حدیث میرے سامنے سے گزری کہ کم کو دیکھو، میں نے توبہ کر لی، کچھ بھی ہو جائے جو ہوگا اس پر شکر ادا کروں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے چہیتے صحابہ میں ہیں، اور آپ کی اطلاع کے لیے، آپ کی معلومات کے لیے عرض کروں، جب ایمان نہیں لائے تھے اتنے بڑے مالدار تھے کہ مکے میں ان سے زیادہ مہنگا عطر کوئی استعمال ہی نہیں کر سکتا تھا۔ کتنے بڑے مالدار مکے میں تھے، سب سے مہنگا عطر خوشبو استعمال کرتے تھے، ایمان لائے سب کچھ چھن گیا،
مال، جائیداد، عمارتیں، سب کچھ. اور جب وہ شہید ہوئے ہیں غزوہ احد میں تو کفن کی حالت یہ تھی کہ جب ان کے سر کو ڈھانکا جاتا تو پیر کھل جاتے اور پیروں کو ڈھانکتے تو سر کھل جاتا. آخر میں اللہ کے نبی نے یوں کہا کہ سر کو ڈھانک دو اور گھاس کے ذریعے سے پیروں کو ڈھک دو. صحابہ نے کر کے دکھایا. خواہشات پر کنٹرول، نفس کو آزاد مت چھوڑو ورنہ تباہی آئے گی، تباہی آئے گی. ایک گھر میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، میرا اور آپ کا جو ماحول ہے، گھر اچھا ہے، بارش کے موسم میں پانی بھی نہیں ٹپکتا، کوئی دوسری پریشانی نہیں، مگر آج کا ماحول آپ محلے کے مالداروں کو دیکھیں، نئے نئے گھر، اور ایسا نہیں کہ اپنی ذاتی رقم سے بنا رہے ہیں، ہوم لون لے کر، جو سراسر حرام ہے، جو سراسر ناجائز ہے، ذرہ برابر گنجائش نہیں، ذرہ برابر ضرورت نہیں. پھر بھی ایک بیٹے کا گھر ایسا ہے کہ حویلی کی طرح، اس میں کمرے 10-12 رہنے والے، 4 افراد، 2 بیٹے، ایک بیٹا ایک بیٹی، ایک شوہر ایک بیوی، 4 بس. یہ کیا ہے؟ خواہشات کو آزاد چھوڑ دیا. اور آج کل تو بلکہ صاف کہا جائے تو دوڑ لگی ہے، مجھ سے بڑا کون، مجھ سے اچھی گاڑی کا استعمال کرنے والا کون، مجھ سے بڑے موبائل فون کا مالک کون، مجھ سے اچھے کپڑے پہننے والا کون، چاہے کچھ بھی ہو جائے، قرض کتنا بھی لینا پڑے، مگر نہیں، خواہش کو پورا کرنا ہے. یہ چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، دنیا میں دیکھنا ہے اپنے سے کم کو دیکھو جو تم سے کم ہے، غریب ہے. دین میں دیکھنا ہے اپنے سے بڑے کو دیکھو جو تم سے زیادہ مالدار ہے. بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا، حدیث شریف ہے، ایک اللہ کا بندہ، من اصبح منکم آمنا فی سربہ، صبح کو نیند سے آنکھ کھلی، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اس نے دعا پڑھی. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، وَمُعَافًا فِي جَسَدِهِ، جسم دیکھ کر چیک کیا، سب ہاتھ پاؤں کام کر رہے ہیں، کان سن رہے ہیں، ناک سونگ رہی ہے، زبان بول رہی ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، سب کچھ پرفیکٹ ہے، ایک دم صحیح سالم. اس کے بعد آپ نے فرمایا، عِندَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، کچن میں جا کر چیک کیا گھر والوں نے، نہیں، کھانا بھی، آج کی روزی بھی موجود ہے. آپ نے فرمایا اس سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہے. بس جسم صحیح ہے، ایک دن کا کھانا پانی موجود ہے، صبح میں نیند آرام سے ہے، سب کچھ ہے، کچھ نہیں چاہیے اس کے علاوہ. اور آج ہم کر کیا رہے ہیں؟ خواہشات کو بے آزاد چھوڑ دیا. میرے بھائی، اللہ کے لیے اس اصول کو یاد رکھیے کہ دنیا کی خواہشات کا پیٹ کوئی بھر ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے. بات انسان محنت کرتا چلا جاتا ہے، بلڈنگوں کی لائن لگی ہے، زمینیں اتنی ہیں کہ خود کو پتہ نہیں، آخر میں کیا ہوتا ہے، حتی زرتم المقابر، سوائے موت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ہاں جو ہے اس پر اللہ کا شکر ہو، جو نہیں ہے کوشش ہو حاصل کرنے کی، مگر حلال درجے میں رہ کر، دوسروں سے قرضے مانگ کر، نہیں ادا نہ کرنا، لے کر بھاگ جانا، جھوٹے بہانے بنانا، قوم کو ڈبا دینا، دوسروں کے حق کو اپنے اوپر رکھ لینا، یا قرض ادا کر سکتے ہیں اس کے باوجود نہیں کرنا. ایسے سے واقعات اور کہانی آتی ہیں. ایک صاحب نے کسی کی دکان سے آئٹم خریدا 4 یا 5 لاکھ کا، لوکل مثال آپ کو دے رہا ہوں، اور خدا کرے کہ ان کے کانوں تک کی آواز پہنچے، برا بھی لگے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں، مگر کم از کم دین کی روشنی میں آپ سے عرض کر رہے ہیں بڑی محبت کے ساتھ، وہ بغیر بتائے حج کے سفر پر گئے. جن صاحب کا قرض تھا انہوں نے حج سے واپسی پر آ کر کہا کہ تم نے قرض ادا نہیں کیا، تم پرائیویٹ سے حج ادا کرنے کے لیے
لیے چلے گئے. جس پرائیویٹ کے حج کا خرچ تقریباً 7 سے 8 لاکھ ہوتا ہے, تو ان کا جملہ آپ سنیں اور اپنے سر کو پیٹیں. وہ کہتے ہیں تم تو حج کے جانے سے پہلے ہم سے ملاقات کرنے بھی نہیں آئے. یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے, یہ ہماری سوسائٹی کا حال ہے. لاکھوں لے کر دبا دیے گئے, لاکھوں ختم کر دیے گئے, لاکھوں. مانگنے جاؤ تو گالیاں, اور گالیاں بھی نارمل نہیں, ماں اور بہن کی گالیوں سے نوازا جاتا ہے. آخر قرض لینے کی ضرورت کیا پڑی؟ قرآن تو بار بار کہہ رہا ہے لئن شکرتم لازیدنکم. مت مانگ, کسی کے سامنے مت ہاتھ پھیلا, جو ہے شکر ادا کر, ہم دیں گے, ہم دیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ بندوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اللہ اس سے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیتا ہے. ایسے ایسے مالدار ہماری صفوں میں موجود ہونے کے باوجود ہمیشہ قرض لے کر وہ زندگی گزارتے. انہوں نے اپنی زندگی کا وطیرہ بنا لیا, عادت بنا لی, مانگ کر جینا ہے. ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. جب قرض آتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ گھر جنت نہیں جہنم بن جاتا, سکون نہیں ہوتا. بیوی کی خواہشات, مجھے زیور لا کر دو. بچوں کی خواہشات, بچہ بالغ نہیں ہوا رہتا, مجھے ایسی گاڑی چاہیے. بیٹیوں کی خواہشات الگ. یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس کو ہم نے سننا تو بہت دور, عمل کرنا تو بہت دور کی بات, سننا بھی گوارا نہیں کی. بڑا آسان اصول اللہ کے نبی نے دیا. تمہاری نگاہ کسی مالدار پر پڑے, تمہارے دل میں خیال آئے میرے پاس گاڑی بھی اس کی طرح ہو, کپڑے بھی اس کی طرح ہوں, دوسری چیزیں بھی اس کی طرح ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ, اس کی طرف بھی دیکھ جو تجھ سے کم کی زندگی گزار رہا ہے. غور کر, وہ بھی تو زندگی گزار رہا ہے, وہ بھی تو دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہا ہے. اپنے پاس قرض نہیں ہے, اپنے پاس پیسہ نہیں ہے. ہماری حالت جو آپ سے ذکر کر رہا ہوں, اپنے پاس پیسہ نہیں ہے. لوگ کرتے کیا نہیں, ٹور کو جائیں گے. میں بالکل لوکل مثالیں آپ کو دے رہا ہوں. چند دوستوں نے ان سے آ کر مل کر کہا شرم میں حیا میں, چلو کہیں چلتے ہیں. گھومنا کوئی غلط نہیں, اچھی بات ہے, سیر و تفریح کرنے کے لیے نکل گئے. اب ایسا ہوتا ہے پورے سفر کے اخراجات پورے گروپ نے برداشت کر لیے, ان صاحب نے 2 سال تک وہ پیسے ہی نہیں دیے. اور بعد میں معلوم ہوا کہ مانگنے پر ان کو خبر ہی نہیں ہے کہ میرے اوپر قرض بھی ہے. یہ ہماری سوسائٹی کے حالات ہیں میرے بھائی. اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ جب اپنی قدرت میں نہیں ہے تو اس کام کو نہ کرے, جس کو اردو میں بڑے آسان الفاظ میں سمجھانے کے لیے بولا جاتا ہے کہ پاؤں اتنے ہی پھیلاؤ جتنی چادر ہو. زیادہ میں یا آپ جائیں گے قرض سر پر آئے گا اور انسان کی زندگی سے سکون بالکل ختم ہو جائے گا. یہ ٹوٹی پھوٹی چند باتیں تھیں جو قرض کیوں لیا جاتا ہے, اسباب کیا ہیں, کیوں زندگی کے اندر سے سکون نکل جاتا ہے, میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں. دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی مجھے, آپ کو, ہم تمام کو اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے.